وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 59۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں ایمان والوں سے، ہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں قرآن پاک میں ایسی آیات آئیں نا تو فوراً دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا چاہیے کہ جی اللہ، ہم حاضر ہیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم سے بات ہو رہی ہے نا، ایمان والوں سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ خالی ایمان بھی فائدہ نہیں دیتا جب اطاعت نہ کی جائے، یعنی اللہ کو تو مانا مگر اللہ کی بات نہ مانی، تو ایسا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ ایمان والوں پر، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی بات مانیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحب امر کی تم میں سے۔ صاحب امر کون ہوتے ہیں؟ اولی الامر سے مراد وہ تمام لوگ جو اللہ اور رسول کی بات بتانے والے ہوں، یعنی جو نیکی کا حکم دینے والے ہوں، حق بات بتانے والے ہوں، سب علماء اسی کے اندر آتے ہیں۔ اور اولی الامر سے مراد وہ تمام لوگ جو رسپانسبل بنائے جاتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، باس ہوتے ہیں جن کو آپ کہہ لیں، یہ سب لوگ اولی الامر ہیں، منکم، تم میں سے، یعنی تم سب مسلمانوں میں سے۔ اللہ کی بات مانی جائے، رسول کی بات مانی جائے، اور ان کے بعد پھر اپنے امیر کی، حاکم کی، نگران کی، باس کی بات مانی جائے جو کہ مسلمانوں میں سے ہی ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں کسی چیز کا، یعنی کچھ لوگ مل کر اب کام کر رہے ہیں، کوئی ادارہ کام کر رہا ہے، کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، اس میں اگر تنازع ہو جائے، یعنی تنازع نزاع سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، یعنی کوئی کھینچا تانی پر بات آ گئی ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کوئی اپنی بات منوانا چاہ رہا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھیر دو اس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، یعنی پھر معاملے کا حل اللہ کی کتاب سے نکالو۔ پھر بھی اگر بات سمجھ نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رجوع کر لیا جائے، اور اس معاملے کا حل اس میں تلاش کیا جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور کنڈیشن لگا دی گئی، اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہو، تو تم پر لازم ہے کہ تنازع کی صورت میں، اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ معاملہ اللہ کی کتاب سے حل کرنا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حل کرنا ہے۔ بہت آسان آیت ہے کہ جب آپ مل کر کام کریں گے ایک ادارے میں، ایک آرگنائزیشن میں، تو کیا ہوگا؟ طریقہ اس کا کام کرنے کا، اس آرگنائزیشن کا، ادارے کا کام کرنے کا طریقہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اب اس کو چلانے کے لیے، اس ادارے کو چلانے کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی امیر ضروری ہے، اس کو ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، کوئی نگرانی کرنے کے لیے کوئی باس کا ہونا ضروری ہے، کوئی پریزیڈنٹ کا ہونا ضروری ہے، امیر کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کاموں کو صحیح طریقے کے ساتھ نہیں چلا سکتے۔ اب جب کوئی امیر مقرر ہوگا، کوئی باس ہوگا، پریزیڈنٹ ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس سے کوئی اختلاف ہو جائے، اور یہ بہت نیچرل بات ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا رہتا ہے، کسی بھی ادارے میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں، اختلاف کی صورت میں، معاملہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بہت اہم ہے کہ امیر کی جو اطاعت ہے، امیر کی اطاعت تب تک ہوگی جب تک کہ وہ معروف کا حکم دے رہا ہوگا، یعنی امیر اگر اللہ اور رسول کے مطابق اگر حکم دے گا تب تک اس کی اطاعت ہوگی۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کرنے کا حکم دے رہا ہے جو کہ اللہ اور رسول کی بات سے ٹکرا رہی ہے، کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اولی الامر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چھوٹے پیمانے پر ایک گھرانہ ہے، ایک گھرانے کے اندر ماں باپ جو ہیں وہ اولی الامر ہیں، یا باپ گھر میں حاکم ہے،
اور وہ اولل امر میں سے ہے، تو ان کی اطاعت تب تک کرنی ہے جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کی مطابق ہی حکم دے رہے ہوں۔ اگر آپ کے والدین کی بات بھی اللہ اور رسول کی بات کے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، ان کے خلاف جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی میں ہے، شوہر گھر کا حاکم ہے، قوام ہے، اور وہ بیوی کو حکم دیتا ہے، بیوی کو چاہیے کہ اس کی بات مانے گھر کا ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے، لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کا حکم دے رہا ہے جو اللہ اور رسول کی بات کے خلاف ہے، تو پھر بیوی پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کی بات مانے، کیونکہ بہرحال اللہ اور رسول کی ہی بات حتمی طور پر مانی جائے گی۔ بہت ایزی آیت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور بہت زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ کاموں کو صحیح طور پر چلانے کے لیے، اداروں کو صحیح طور پر سمودلی چلانے کے لیے جو ہے یہ بہترین طریقہ کار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین نتیجہ نکلے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔